بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کعب اسدی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب رضی اللہ عنہ بولے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی؟ امیر المومنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر، وہ میاں بیوی تو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم اس سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ نہ تلاش کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم نہ پسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی فضیلت والا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، میری گزارش ہے آپ ضرور سنیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملا کر پڑھیے۔ جب قرات ختم ہو جائے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ رکوع سے پہلے پڑھیے، پھر رکوع کیجیے اور انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیے، پھر اپنا سر اٹھائیے اور انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیے، پھر سجدہ کیجیے اور انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیے، پھر اپنا سر اٹھائیے، انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیے، دوسرا سجدہ کیجیے،
اس میں بھی انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیے تو یہ ٹوٹل 75 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہوئے تو اگر آپ کے گناہ ریت کے ٹیلوں کے برابر ہوں تو بھی اللہ انہیں بخش دے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتہ میں 1 بار پڑھ لے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں 1 بار پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس بات سے تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو، اور جس بات کا حکم دوں اسے مقدور بھر سر انجام دو۔ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا بہت زیادہ سوالات کرنا اور ان کی اپنے انبیاء کی مخالفت کرنا بنا تھا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے اور اللہ اپنے غضب کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، 6 افراد میرے غضب میں ہیں۔ نمبر 1، جس کی عمر طویل اور اخلاق برے ہوں۔ نمبر 2، فاسق عالم۔ نمبر 3، توبہ کیے بغیر مرنے والا۔ نمبر 4، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا۔ نمبر 5، مسلمان کا حق دبانے والا۔ نمبر 6، مسلمان کا حق کھانے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں دریافت فرمایا، ایو شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، سب کے سب خاموش رہے، یہاں تک کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو غیر مرد نہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب سنا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔